بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حفیظ اللہ آج آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع لے کر کے آیا ہوں۔ بہت حساس موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ بہو کا اپنی ساس کی جائیداد میں کتنا حصہ ہے، یا داماد کا اپنی ساس اور سسر کی جائیداد میں کتنا حصہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایسی بہو اور ایسا داماد جس نے ان کی بہت دیکھ بھال کی ہے، وہ بہو جس نے اپنی ساس اور سسر کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور کچھ داماد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساس اور سسر کو جو اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اوپر روپیہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے داماد اور ایسے بہوؤں کا اپنی ساس اور سسر کی جائیداد میں بھی حصہ ہوتا ہے؟ اس بارے میں سوال آیا تھا۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اسلام نے، شریعت نے جو حصے کی جو مقدار متعین کی ہے یا جن لوگوں کو حصے دار بنایا ہے، وہ صرف بلڈ ریلیشن پر بنایا ہے، یا پھر مرد اور عورت کا نکاح ہو جائے اس پر بنایا ہے، اگر وہ نکاح میں باقی ہے تو تب تک۔ باقی اس کے علاوہ جن لوگوں کا میت کے ساتھ میں کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، یا پھر کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہے، یعنی میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اس کے مال کے، جائیداد کے کوئی حصہ دار نہیں ہے، کوئی اس کے وارث نہیں ہے۔ چاہے بہو کتنی ہی خدمت کیوں نہ کر لے اور داماد اپنے ساس سسر کی کتنی ہی خدمت کیوں نہ کر لے، وہ ان کی وراثت میں وارث نہیں بن سکتے ہو۔ ہاں، تو پھر ان کی خدمت کا آخر پھر کیا صلہ؟ تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ساس یا سسر اپنے داماد کو یا اپنے بہو کو اپنی ہی زندگی کے اندر جو کچھ دینا چاہیں، ان کی خدمت کا معاوضہ کہہ لیجئے، انعام کہہ لیجئے، خوش ہو کر کے انہیں کوئی گفٹ دینا چاہے، تحفہ دینا چاہیں، اس میں روپیہ پیسہ ہو، زیورات ہو، زمین ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، جو بھی ہو، وہ دینا چاہے تو اپنی زندگی میں وہ دے سکتا ہے، بلکہ دینا بھی چاہیے، کیونکہ مر جانے کے بعد جو ہے پھر وہ قانون جو چلے گا وہ خدا کا قانون چلے گا۔ جب تک زندہ ہیں آپ اس کے مالک ہیں، آپ کس کو بھی کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ مر گئے تو پھر آپ اس کے مالک نہیں، آپ کے مال کا مالک وہ اللہ ہے۔ پہلے بھی تھا لیکن آپ کو اختیار دیا تھا، لیکن اب اگر آپ مر گئے تو آپ کے مال کا مالک اللہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو بتایا ہے اس کے حساب سے ہی تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے مینشن کہ بہو کو جو ہے اپنی ساس کی جائیداد میں حصہ ملے گا یا داماد کو اپنے ساس سسر کی جائیداد میں حصہ ملے گا۔ کتنی ہی آپ نے خدمت کی ہو یا نہ کی ہو، بہو کا اور داماد کا اپنی ساس سسر کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے، عورتوں کو خاص طور سے، کہ جو زیور ہے وہ یا تو بہو کا ہے یا پھر بیٹی کا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بہو کا کچھ نہیں، بہو کو تو آپ سائیڈ میں کر دو، اور بیٹیوں کا ہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ عورت جو مر جاتی ہے اس کے پاس جو کچھ بھی زیور ہے یا جو کچھ زمین جائیداد ہے وہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوگا، اور اس کا شوہر ہے اگر زندہ تو اس میں بھی تقسیم ہوگا۔ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اسی طریقے سے ملے گا جس طرح کہ آدمی کی جائیداد میں، باپ کی جائیداد میں بیٹا اور بیٹی کو ایک اور بیٹے کو 2 ملتا ہے، اسی طریقے سے ماں کی جائیداد میں جو بھی زیور روپیہ پیسہ ہے وہ بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1 ملے گا، اور پھر اس کے شوہر کو بھی ملے گا۔ تو اسلام نے کوئی ہمدردی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، بلڈ ریلیشن کی بنیاد پر اسلام فیصلہ کرتا ہے، اور ہمدردی کی بنیاد پر اسلام کہتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی، آپ بھی اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں۔ تو یہ دماغ سے نکال دیں عورتیں، خاص طور سے جو بڑی عمر کی عورتیں وہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کی جائیداد صرف اور صرف بیٹیوں کی ہے، یا آپ کی جائیداد میں، آپ کے زیورات میں خاص طور سے آپ کے بہوؤں کا بھی حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر دے دیتی ہیں ان کی خدمت کی وجہ سے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی جو کچھ بھی جائیداد ہے وہ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں میں وہ تقسیم ہوگی، اور وہ بھی قانون قرآن کے مطابق، قرآن کے قانون کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق۔ اگر آپ کا شوہر زندہ ہے، آپ کے مر جانے کے بعد آپ کا شوہر بھی ہے، تو آپ کے شوہر کو بھی ملے گا، اور آپ کے بچوں کو بھی ملے گا، آپ کے داماد کو اور آپ کے بہو کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔